سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا خليل الله وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے دریا تو سمندر تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر اور سجدوں سے تیرا سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی دنیا بدل دے وہ سجدہ تلاش کر صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب الزخمی جگر میں گموں سارئی دوا کپری زخمی جگر میں گموں سارئی دوا کپری بس اکھ نظر میں کر تو صلدہ میں دج سری بس اکھ نظر میں کر تو صلدہ میں دج سری کسون مجروح بموت بصوری مرہم میں پان کرزے آگا چھیپان تاج دری مرہم میں پان
چیپان تاج دری زخمی جگر میں گمو سارے دوا کبری مد سے چست رٹمو گٹ مزے نگاش دکھنا گٹ مزے نگاش دکھنا تھپین لگائی بآگو کیسے میں پان یری تھپین لگائی بآگو کیسے میں پان یری زخمی جگر میں گمو سارے دوا کبر اللهم اعز الاسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفو والغنى آمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين معزز سامعين وحاضرين اللہ تبارک و تعالی حسکم چھو لاکھ لاکھ شکر سنا یہ پاک ذات خدای نحسی یت سرزمین پر یہ عظیم الشان کانفرنس جلسہ دستار بندی یہ منعقد کرنے توفیق عطا کر یت من علماء کراموں اور ساداتوں تشریف آوری چھ تھمت اللہ تعالیٰ کے انہی برکت سانیت پر مغفرت حمد و ثنا لا تعداد و درود جناب حضرت رسول تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہیس محبتس اشکت و لولسمن تو اتبو یدیت جماعت سبدی کوشر چو سامنے صحیح الحمدللہ بہرحال بکار یمن کینسن منٹن اندر تو روٹ کئی کہ عرض داشت چونکہ علماء کراموں مفتیان کراموں یہ وہ کر تو روٹ کئی مدلل تو مفصل بیان بچس آل جمعہ کشمیر سوت غوریو ادنا سا طالب علم کند ذہن طالب علم لیکن پنیت ذکر ہند حکم اپنے امیروں کا جو حکم ہوتا ہے اس کو تعمیل کرنی ہی پڑتی ہے جس نے امیر کی اطاعت نہ کی تو وہ رسول اللہ کی اطاعت کیا کرے اور وہ اللہ کی اطاعت کیا کرے تو میانو عزیزوں میانو جوانوں میانو بزرگوں میں کوئی عالم نہیں البتہ پنیت ذکر ہند حکم سبجو تو بسبجوس تو جس خدمت اسمت ورژن الحمدللہ بقید کیا گزارشات تو جس خدمت اسمت بہترین بیان پر مفتی محمد اشرف نعیمی صاحب مدد اللہ نورانی صاحب یہ موضوع میں ایمان افروز بیان تو ہمروکن پیش کر کہ ایمان چھو محبت رسول ایمان چھو محبت رسول ہی ایمان ہے یہ آپ لکھ لو اپنے دل پہ جب تک انسان کو محبت رسول پیدا نہ ہو تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے بچوں کو 3 چیزیں دے دو کیا 3 چیز دیو پنڈن اولاد آقا علیہ السلام سے عرض کی گئی آقا کیا پہلی چیز جو مصطفیٰ نے فرمائی ہے وہ فرمایا ہے حب رسول گوڑنو چیز اس نبی تاجدار علیہ السلام نے فرمو سے کیا فرمو حب رسول محبت رسول جب یہ محبت رسول میں نماز پڑھے گا تو یہ نماز قبول ہو جائے جب یہ محبت رسول میں درود پڑھے گا تو
درود قبول ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے دوستوں، رفیقوں، سب سے اہم ہے محبت رسول. جب تک محبت رسول پیدا نہ ہو تب تک انسان کا سارا عمل ضائع ہے. علامہ اقبال علیہ رحمٰن نے فرمایا کہ محمد سے باتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، دین حق کی شرط اول ہے. اور اگر اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو کبھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے روزے رکھے تھے، صحابہ نے روزے رکھے تھے، ابھی مصطفیٰ نے روزے نہیں رکھے تھے. اب انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ ہمیں اپریشیٹ کرے گا، مبارکبادی دے گا، واہ واہ کرے گا، آپ نے میرے لیے روزے رکھے ہیں. لیکن وہاں سے حکم ملا، او روزے رکھنے والوں پہلے یہ تو دیکھو مصطفیٰ نے رکھ لی کہ نہیں رکھی، پہلے یہ تو دیکھو آقا نے روزے رکھے کہ نہیں رکھے. تو اس ٹائم میرے نبی نے ابھی روزے نہیں رکھے تھے، انہوں نے رکھ لیے. اللہ نے فرمایا مجھے یہ روزے ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ عبادت ضرورت نہیں ہے، مجھے یہ تیری بندگی ضرورت نہیں ہے. آقا کیوں؟ مولا کیوں؟ فرمایا ابھی مصطفیٰ نے رکھے ہی نہیں. اس لیے میرے عزیزوں روزوں کو تب قبولیت ہے جب مصطفیٰ کی محبت بسی. عثمان غنی سے کیا کہا کفاروں نے؟ آ جاؤ عثمان، آج آپ کے لیے ہم عمرہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن اس سال مصطفیٰ عمرہ نہیں کر سکتے. تو عثمان غنی کہتے ارے آقا تو صلح حدیبیہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو مکہ میں ہوں. چنا سالہ بکر تامت خانہ کعبہ طواف، اس کو بھی پتا تھا خانہ کعبہ کو طواف کرنے کا کتنا ثواب ہے، اس کو بھی پتا ہے مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، اس کو بھی پتا ہے عمرہ کرنے کو کتنا ثواب ہے. اس کو کہا گیا عثمان تیرے لیے آج اجازت ہے لیکن اس سال تیرے مصطفیٰ کے لیے اجازت نہیں دے سکتے. تو عثمان غنی نے فرمایا او لوگوں سنو، وہ طواف ہی نہیں جس طواف میں مصطفیٰ شامل نہ ہو. اس چیز کا ایمان کا رکھنا رکھا ہے. آ جاؤ، محبت رسول ہی ایمان ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. آقا علیہ السلام نے فرمایا تم میں تب تک کوئی مومن ہے ہی نہیں جب تک مصطفیٰ کو محبوب نہ رکھو. کتنا؟ اپنے جان سے پیارا جب کوئی ہوتا ہے نا تو اس کے عیب نہیں گنے جاتے، اور جو بے عیبی ہو، جو بے عیبی ہو، جس کو کوئی عیب ہی نہ ہو تو اس کو عیب ڈھونڈے تو وہ کہے میں حضور کا عاشق ہوں. کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اویتمون میں علمدار ملک کشمیر رحمت اللہ تعالی علیہ، علمدار کوشر ڈھونڈ زندہ علمدار یہ فرما رہا لبن عاشق سوئی گو عاشق سوئی گو یس اشکنار دگے سن زن برزلے پر نہیں پان دون علمدار کرن بیان دبن عاشق سوئی گو یس اشکنار سنزن برزلے پر نہیں پان اشکن دوریا وانیم سنے سوی ادواتی لامکا. او میرے جوانوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اسی پہ تو میرے امام احمد رضا کا فاضل بریلوی علیہ الرحمٰن نے فرمایا حاجیوں آؤ، حاجیوں آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ کو دیکھو.
چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اے میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے دوستوں، اگر ایمان ہے تو ایمان محمد رسول اللہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ آ جاؤ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے رفیقوں، میرے جوانوں، محمد کی محبت میں ڈوب جا، یہی تو ایمان ہے۔ جب تک آقا کی محبت نہ ہوگی نماز نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میرے نبی اتنا عطا کر دوں گا جس سے آپ ہی راضی ہو۔ مصطفیٰ اتنا عطا کر دوں گا جس سے آپ راضی ہو جاؤ۔ اسی لیے میرے امام نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ کوئی کہے میں مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوں، میں با اختیار نہیں بے اختیار مانتا ہوں، یہ محبت ہے؟ یہ کیسی محبت ہے؟ محبت تو وہی ہے جو مصطفیٰ کو با اختیار مانے۔ صحابی رسول آیا، عرض کی، ایک عرابی نے کہا آقا ہلاک ہو گیا۔ بخاری شریف میں حدیث مبارک مفہوم سنا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام سے عرض کی آقا میں تو ہلاک ہو گیا۔ کہا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا روزوں کی حالت میں بیوی کے قریب چلا گیا، صحبت کر لی، آقا گناہ چڑھ گیا، اب کروں کیا؟ قرآن نے تو 3 قانون مقرر کر ہی دیے تھے، اللہ نے تو 3 قانون مقرر، حد تو مقرر کر ہی دی تھی۔ کہا آجاؤ، اب آپ کو گناہ سرزد ہو ہی گیا ہے، اب آپ تو گناہ میں مبتلا ہو ہی گئے ہو، لیکن اللہ کے طرف سے 3 قانون ہیں، اگر ان 3 قانونوں میں سے کوئی ایک قانون پالو گے، کوئی ایک طریقہ پالو گے تو اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا۔ عرض کرنے لگا آقا بتائیے تو صحیح کرنا کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا یا تو غلام آزاد کرنا پڑے گا، یا تو آقا میں تو غلام ہی ہوں، غلام کیسے آزاد کروں؟ میرا تو کوئی طاقت ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، کوئی مال ہی نہیں ہے، میں غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر غلام آزاد نہیں کر سکتے تو آپ کو 2 مہینے کا روزہ رکھنے پڑے گا، مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ مفتیان کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، غلطی ہو جائے گی تصحیح کر لیں گے انشاءاللہ۔ میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے آقا نے فرمایا، قرآن فرماتا ہے یا تو غلام آزاد کرنا پڑے گا یا 2 مہینے کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ اس نے کہا آقا 1 مہینے کا تو میں رکھ نہیں پاتا، 2 مہینے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ میں تو کمزور ہوں، میں تو لاغر ہوں، میں تو غریب ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو آپ کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ بتا تینوں میں سے کون سا شرط کر لو گے؟ اس نے کہا کہ کوئی بھی نہیں۔ میرا نبی کہتا جا یہاں تو 3 ہی قانون ہے، یہاں تو 3 ہی قانون ہے، اب تو کیا کرے گا؟ تو پھنس گیا۔ میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا، لیکن یہ جو کہنے والا تھا اس کو بھی ایمان بڑا مضبوط تھا۔ اس نے سوچا اگر معافی ملے گی تو اسی در سے ملے گی، ورنہ مجھے کہیں نہیں ملنے والی۔ کہا آقا میرے نبی نے فرمایا جا اگر تو 3 قانونوں میں سے کوئی نہیں کر سکتا اب جا بیٹھ۔ وہ بیٹھنے لگا، انتظار کرنے لگا۔ ایک شخص آیا، اس نے کھجوروں کی ٹوکری لائی، آقا کو ہدیہ کر دیا، تحفہ کر دیا، میرے نبی کو دے دی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہاں گیا وہ شخص جو بیوی کے سامنے روزوں کی حالت میں چلا گیا، صحبت کر لی، گناہ کر لیا؟ کہاں گیا؟ یہ بیٹھا تھا مجلس میں، کھڑا ہو گیا، کہا آقا میں تو حاضر ہوں۔ میرے نبی نے کھجور کی ٹوکری لے لی، کہا لے لو، مدینے میں جتنے غریب ہیں ان کو بانٹ دو، گناہ تیرا معاف ہو جائے گا۔ میرے نبی نے جب یہ فرمایا اس
शख्स ने कहा आका मदीने में मुझ जैसा कोई गरीब ही नहीं है, मुझ जैसा कोई मिस्कीन ही नहीं है, मुझ जैसा कोई आजिज ही नहीं है, मुझ जैसा कोई फकीर ही नहीं है। मेरे नबी ने तबस्सुम फरमा लिया, दंदान मुबारक जाहिर हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ गुनाह करने वाले जाओ, एक तो खुद खा ले, दूसरा तू अपने अयाल को दे दे, तेरा गुनाह अल्लाह मुआफ कर देगा। बताओ ये तीसरा चौथा कानून कहां से आया? जिब्रील आता, आका अल्लाह फरमाता है आपने चौथा क्यों लगाया? ये तो तीन ही है, मैंने कुरान में तीन ही फरमा दिए थे, आप चौथे कैसे बना सकते हो? लेकिन नहीं, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहिर्रहमान ने फरमाया मैं तो लिख ही कहूंगा कि हाँ मालिक के हबीब महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और हमारे सुन्नत आज जम्मू कश्मीर तहरीक साउथ वालिया नारे तकबीर। कहा मेरे आका मैं तो मालिक ही कहूंगा क्योंकि आप मालिक के हबीब हो। हबीब वो होता है जो उम्मे हानी के घर में अपनी आंखें बंद करके सोए होते, कल्ब मुबारक बेदार हुआ करता है नबियों का। तो जिब्रील अमीन आए, कहा आका आए, ये तो हबीब होता है, लेकिन कलीम वो होता है जो यहां से अल्लाह को कहे रब्बी अरनी। मुस्तफा को वहां से बुलाया जाता है, मूसा यहां खुद कहता है मौला मुझे अपना दीदार करा दे। तो इसलिए मेरे अजीजों, मेरे जवानों, मेरे दोस्तों, इमाम अहमद रजा खां फजल बरेलवी अलैहिर्रहमा को स्टडी करो, अब पढ़ो। उसने इश्क कैसा बयान किया है, उसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तक़द्दुस और एहतराम और अदब का लिहाज किस तरीके से किया है। अगर हकीकी आशिक आपको बनना है तो इमाम अहमद रजा को स्टडी करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, लाजिम है। क्योंकि ऐसा अदब आपको कोई देगा ही नहीं इस दौर में जो इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेली अलैहिर्रहमा ने दिया है। अदब, एहतराम, तर्जमे में अदब का ख्याल, नात पढ़ने में अदब का ख्याल। कभी मोहम्मद के नाम से नातों में भी नहीं पुकारा। कहा क्यों, क्या वजह? का अल्लाह ने कभी अपने हुजूर को मोहम्मद के नाम से पुकारा ही नहीं। लफ्ज़ मोहम्मद वक्त क्यों म्यानो जवानों, म्यानो अजीजों, म्यानो दोस्तों तो रफीकों, आला हज़रत का ये अदब का मकाम था, इसलिए आला हज़रत को स्टडी करना ही पड़ेगा। तो इसलिए तमहीदी कलिमात मैंने आपसे सामने रखे हैं, ये तो बयान कर ही दिया है। मेरे अजीज, मेरे भाई ने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अशरफ नईमी साहब ने, अल्लाह ने इसको नवाजा है इखलास से, अल्लाह ताला इसको मजीद इस इखलास से नवाजे इंशाअल्लाह। तो बहरहाल मैं अपनी मौजू की तरह आता हूं क्योंकि टाइम मुख्तसर है, अब लोगों को भी दूर जाना है, हमें भी जाना है, तो इसलिए मैं मुख्तसरी कर लेता हूं, अपने मौजू की तरफ आता हूं। जो आयत मुबारक मैंने आपके सामने तिलावत की है उसका तर्जमा करना। और आज के कल के दौर में आप देखते हैं कितनी बेहयाइयां हैं, कितनी बेरहरवियां हैं, मनशियात के शिकार हैं हम, हमारे बच्चे, हमारे औलादें, क्योंकि उनको हमने कभी तालीम दी ही नहीं। आका अलैहिस्सलाम ने 1400 साल पहले फरमा दिया था, मुरू औलादकुम बिस्सलात, अपने औलादों को हुक्म दो नमाजों के। कब? वहुम अबनाउ सबई सिनीन, जब ये कितने साल के हो जाएंगे? 7 साल के। तो 7 साल से ही अपने बच्चों को ट्रेनिंग दे दो। किसकी? क्यों? अल्लाह ने फरमाया उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप उस किताब की तिलावत कीजिए, पढ़िए वो किताब जो किताब मैंने आपकी तरफ वही फरमाई है, नाजिल फरमाई है। वो किताब कौन सी किताब है?
کتاب اللہ یعنی قرآن پاک. تو آقا علیہ السلام کو فرمایا گیا آپ بھی اس قرآن کا کیا کرو مطالعہ. کیوں کہ بیان لکل شے اس میں ہر چیز کا بیان ہے. تو یہی قرآن یہاں مدرسے میں ان بچوں کو پڑھایا جاتا ہے اور یہی قرآن اس مدرسے میں ان بچوں کے سینوں میں رکھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ اس قرآن کا مطالعہ کریں, ان کو دنیا کے کاموں سے دور رکھیں, بے حیائی سے دور رکھیں, بے پردگی سے دور رکھیں. وہ واحد کتاب ہے, وہ کون سی کتاب ہے؟ کتاب اللہ. اس لیے پڑھی ہوئی کتاب, کری ہوئی کتاب مطالعہ کریو امی کتاب ہوں تو انشاءاللہ یہ کتاب تھے ہوں پنن دلن اللہ تعالیٰ کرے ایسی رحمتس امیدوار انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ جو قرآن پاک کے اندر فرمانا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب, اے میانی نبی علیہ السلام توئی پڑھیو سا کتاب, توئی کریو سا کتاب مطالعہ, یس کتاب میں توئی کن نازل کر, یس کتاب میں توئی کن سوف, یس کتاب میں توئی کن رہی کیا جنانی خدای دنیا اس کتاب منفی سوری بیان. یہی کتاب جیسا کتاب یس دیتاکی نبی علیہ السلام ہر کن چیز ہوئی کرے وحدا. اے نانو جوانو نانو عزیزو ایسی شکرن من قرآن, لیکن کتنے ہیں ہم میں سے جو اس قرآن کو پڑھتے ہیں؟ کوئی جا چشمن یہ مشمن قرآن چپارن, یہ مشمن قرآن تلاوت چکرن. اللہ اللہ کل قیامت کے دن جب اس قرآن کو لایا جائے گا لبنت قرآن سی زبان یہ قرآن بولے گا تو نبی علیہ السلام کرن بیان. لبن کل قیامت کے دن جب اس حافظ قرآن کو لایا جائے گا یعنی حافظ قرآن سمجھ پروردگار اے حافظ قرآن تلا پرتی تھئی پڑھن قرآن پاک یہ پڑھ تو دنیا منوز قرآن پر یہ پڑھ تو دنیا منوز قرآن مطالعہ کر. جب یہ قرآن پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا پڑھتا جائے گا جتنا قرآن پڑھتا جائے گا اتنے درجات اللہ اس کو بلند فرمائے گا. اللہ اللہ جب قرآن پڑھنے والے کے درجات بلند ہو جائیں گے اللہ فرمائے گا بس بس اب اس کو جنت میں لے جاؤ. لیکن جب اس حافظ قرآن کو جنت میں لے جایا جائے گا یہ اللہ سے کہے گا میرے مالک میں جنت میں نہیں جاؤں گا. اللہ فرمائے گا کیوں نہیں جائے گا, کیوں نہیں جائے گا, جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ حافظ قرآن کہے گا مولا تب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اس مالدار کو میرے ساتھ جنت میں داخل نہیں کرو گے. اللہ رب فرمائے گا کیوں ایسا بولتا ہے؟ یہ حافظ قرآن کہے گا میرے رب بکج بنا حافظ قرآن بکج کرائیم تو پار پنجن جنن من میانے نبی ارمیانی خدای حفظ اگر نہیں مالدار پن مال خرچ کرے, اگر نہیں مالدار پن مال دارالعلوم دی ہے, اگر نہیں پن مال یہ دارالعلوم پیش کرے. ادا مالدارو مبارکہ چھو خدا کی قسم کوئی مال چھ دنیاوی کامل مدرس کرد خارج, کوئی مال چھ دنیا اندر کرد خارج, مگر یہ دنیا متعلق اور اللہ تعالیٰ نے بیان وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تعقلون. اللہ تعالیٰ قرآن پاک صدر فرمان نبن یوسا یہ دنیا چی اسی سی باقی اللہ تماش یہ کھیل کود ہے. کبھی اس دنیا سے محبت نہیں کرنا, کبھی اس دنیا کو گلے نہیں لگانا, کبھی اس دنیا سے اتنی محبت نہ کر دینا کہیں یہ دنیا آپ کو ذکر خدا سے نہ روک لے, آپ کو اللہ کے ذکر سے نہ روک لے. اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو یہ تو یہ مال رکایو, یہ تو یہ اولاد رکایو, عن ذکر اللہ کا ذکر نہیں بولتے نہیں.
کس کے ذکر سے؟ اللہ کے ذکر سے۔ اس دنیا سے کبھی لونے لگانا، محبت نہیں کرنا۔ ایک دن میرے نبی علیہ السلام ایک راستے سے جا رہے تھے، ایک راستے سے جا رہے تھے، صحابہ ہمراہ تھے، صحابہ ساتھ تھے۔ تو ایک جگہ پر پہنچے، بکری کا بچہ ایک مالک نے گھر سے نکالا تھا، مر گیا تھا، بکری کا بچہ مر گیا تھا۔ تم تلی ملکم تو ترون گند ڈیرس پیٹ، ڈال دیا گندی جگہ۔ تو آقا علیہ السلام کو جب وہاں سے گزر ہوا، صحابہ ساتھ تھے، لیکن اس بکری کے بچے کو بدبو آ رہی تھی۔ کیا آ رہی تھی؟ بدبو آ رہی تھی۔ صحابوں کا جب گزر ہوا، آقا کا جب گزر ہوا، تو نبی پاک علیہ السلام انترو نظر صحابیو دل پنن دست مبارک یم تھئی پنن چاٹن، یم تھئی پنن دہانن۔ اللہ اللہ نبی نے فرمایا، آقا علیہ السلام انترو نظر کمن کن صحابن کن، یمو کیا تل پانی اتھ دست مبارک، یم کت تھئی پنن دہانن، تاکہ بدبوئی گسن سینس دماغس مز اچھی کے۔ نبی پاک نے جب دیکھا، آقا نے فرمایا، میرے یارو تم میں کون سا شخص ایسا ہے جو اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں خریدنے کو پسند کرے گا؟ کون ہے تم میں سے جو اس بکری کے بچے کو 1 درہم میں پسند کرے گا خریدنے کے لیے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہم میں اس کو کوئی پسند ہی نہیں کرے گا خریدنے کو۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو تو بدبو آ رہی ہے، یہ تو مرا ہوا ہے۔ میرے نبی ہم کیا کریں گے مرے ہوئے جانور کو؟ آقا علیہ السلام نے قسم کھائی، فرمایا، واللہ اے میرے یارو، جس طریقے سے آپ نے اس کو ناپسند کیا ہے خریدنے سے، اللہ اس سے زیادہ ناپسند ان دنیا کو کرتا ہے۔ جس دنیا کو تم پیچھے لگے ہوئے ہو اور دنیا میں رہنے والوں لوگوں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں سونے والوں، بڑی بڑی گاڑیوں میں ناچنے والوں، گھومنے والوں اور شادیوں پہ فضول خرچیاں کرنے والوں، 50-50 ہزار لگانے والوں، صرف گانا گانے والوں کو دے رہے ہیں، ناچ گانوں پہ خرچ کر رہے ہیں، بے حیائیوں پہ خرچ کر رہے ہیں، بدکاریوں پہ خرچ کر رہے ہیں۔ نہ جانے اللہ قرآن پاک میں نہیں فرماتا، میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، کیونکہ ہم قرآن پڑھتے نہیں، کیونکہ ہم قرآن کا مطالعہ کرتے نہیں، کیونکہ ہم قرآن کو صرف پڑھ لیے لیکن قرآن کے اندر کبھی گئے نہیں، قرآن کو کبھی جا کے دیکھا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ تعالیٰ فرمانا، لیکن فضول خرچی کرنے والا کبھی اللہ کا دوست نہیں ہوا کرتا۔ اگر وہ دوست ہوا کرتا ہے تو شیطان کا دوست ہوا کرتا ہے۔ آ جاؤ، کیوں اپنے پیسوں کو فضول کاموں میں خرچ کرتے ہو؟ دارالعلوم تو آپ کو پکار رہا ہے، یہ مدرسہ آپ کو پکار رہا ہے، یہ حافظ قرآن پکار رہا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے دلوں میں اللہ کا کلام ہے یہ تو پکار رہے ہیں۔ ارے ہم تو رزق کے لیے ترس رہے ہیں، ہم تو کھانا کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، ہمیں دودھ نہیں ہے، ہمیں چائے نہیں ہے، ہمیں چاول نہیں ہے، ہمیں روٹیاں نہیں ہے۔ آپ پھینک کے دریا میں دیتے ہو، آپ ضائع کر کے فٹ پاتھ میں ڈالتے ہو۔ کاش کی اس ظالم کو نظر انداز نہ کیا ہوا ہوتا، کل قیامت کے دن اللہ اس مالدار سے سوال کرے گا، بتائیے مال کس نے دیا، بتائیے دولت کس نے دی، بتائیے زر کس نے دیا؟ یہ کہے گا مولا آپ ہی نے تو دیا۔ رب فرمائے گا بتائے مالدار تو نے یہ مال خرچ کہاں پہ کیا؟ یہ کہے گا مولا تیرے راستے میں۔ رب فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے۔ تم نے اگر کبھی
خرچ بھی کیا ہو تو اس وجہ سے تاکہ میرا نام ہو جائے، تاکہ میرا روب ہو جائے، میرا نام ہو جائے، میری جوجے کار ہو جائے، وہ تو تمہیں دنیا میں مل ہی گیا ہے، اب یہاں کے لیے تم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں، لایا ہی نہیں۔ اللہ پاک سنو قرآن پاک اس اندر فرماون اذا السماء فطرت، رب دبن جس آسمان کو تم دیکھ رہے ہو، نیلا آسمان ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن اللہ پاک فرماتا ہے اس آسمان کو بھی میں پھاڑ دوں گا، یہ بھی نہیں رہے گا۔ اذا السماء فطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جن تاروں کو تم دیکھ رہے ہو دل خوش ہو جاتا ہے، تارے بھی نہیں رہیں گے، یہ بھی نہیں رہیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، سمندر کے کناروں پہ منہ مارنے والوں، شراب پینے والوں، کہکشا لگانے والوں، آجا اللہ فرماتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے جب قبر والوں کو میں کہوں گا، ان قبروں سے کہوں گا اے قبروں ذرا میری امانت کو مجھے واپس دے دو، جو مردے آپ میں ہیں ان کو باہر نکالو، اے زمین نکالو۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اللہ پاک فرما عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تلا میں وہی جہاں سے تم آئے ہو وہاں کیا چھوڑا، اور جہاں آئے ہو یہاں کیا لائے ہو، جہاں سے آئے ہو کیا چھوڑ کے آئے ہو، اور جہاں آئے ہو کیا لا کے آئے ہو، یہ تو اپنے ہاتھوں کو خالی پائیں گے، سب دنیا میں تو نابود ہو چکا ہوگا، یہ کہیں گے مولا کل تک تو ٹھیک تھا یہ کیا ہو گیا، رب فرمائے گا یہی تو قیامت ہے، بتا یہاں کے لیے کیا لائے ہو، بتا کیا تم نے سرمایہ لایا ہے۔ اگر میری طرح گناہگار ہوگا تو رو رو کے کہے گا مولا میں نے تو یہاں کے لیے کچھ نہیں لایا، میں نے تو یہاں کے لیے کوئی سامان ہی تیار نہیں کیا ہے، اے مالک رب فرمائے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تنا مجھے یہ بتا تنا نمن سکنڈو اللہ میں آنے والی نہیں، تنا نمن سکنڈت نہیں تھے سکنڈت نہیں دوک تے ازان سی کرن گزن حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن جماؤں سیٹا سے مزگتن جوانوں کوئی کیا جوان آئی، لیکن آج مزاروں میں ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کا گناہگار شمیر جب کوئی عادی شراب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بدکار اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بے حیا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہا جب اس کو کفن کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے، دفن کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے، غسل کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے، یہ غسل دینے والوں کو کہتا ہے مجھے غسل نہ دے دو، کفن کہنے والوں کو کہتا ہے مجھے کفن نہ پہناؤ، اور مزاروں پہ لے جانے والوں کو کہتا ہے مجھے اس قبر کی طرف نہ لے جاؤ، جس کو کیونکہ اس کو سب کچھ دکھائی دیتا ہے لیکن بول نہیں سکتا، لیکن کہہ نہیں سکتا، لیکن محسوس تو کر سکتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب اس کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، قبر کے لیے تیار کر لیا جاتا ہے، قبر اللہ سے کہتی ہے مولا اس گناہگار کو یہاں مت لاؤ، اس بدکار کو یہاں مت لاؤ، اس بے حیا انسان کو یہاں مت لاؤ۔ اللہ کہتا ہے قبر کیوں کیا وجہ ہے؟ قبر کہتی ہے مولا میں تو پاک زمین تھی لیکن ان کے اعمالوں نے مجھے ناپاک کر دیا، میں تو پاک زمین تھی لیکن اس کے کردار نے مجھے ناپاک کر لیا ہے۔ آئے دیکھو بے حیائیاں کتنی ہوتی ہے، ہماری بیٹیاں گناہ کر رہی ہے لیکن گناہ کرنے کے بعد گناہ پہ فخر کر رہی ہے، کہتی ہے میں نے گناہ کر لیا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے اے لوگو اے گناہ کرنے والو وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا
کان فاحشۃ وساء سبیلا، گناہ کے قریب بھی مت جانا، گناہ کے نزدیک بھی مت جانا، کرنے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ جب قریب جانے کے لیے منع فرمایا گیا تو کرنے کی، اللہ پاک فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان پیدا میں نے کیا، آنکھیں میں نے دی، عزت میں نے دی، شہرت میں نے دی، اولادیں میں نے عطا کی، زمینیں میں نے عطا کی، دن دولت میں نے عطا کی، لوگ تجھے واہ واہ کر رہے تھے، ہاتھ چوم رہے تھے، بوسہ دے رہے تھے، لوگوں کو حسن ظن تھا، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ کر کیا رہے ہیں؟ اسی لیے جو خدا کے دوست ہوتے ہیں وہ راتوں کو بیدار ہو کے اللہ سے مانگتے ہیں، الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتوں کو جانمازیں بچھا دیتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں مولا گناہ کی حالت میں آپ نے مجھے اتنی عزت دی ہے، جب میں آپ ہی کا بن جاؤں تو کتنی عزت مل جائے گی، کتنی عزت مل جائے گی، کتنا ادب اور احترام مل جائے گا۔ تو میں نوجوانوں، میں عزیزوں، میں بزرگوں، تو دوستوں، ولیو کریو سودا خدای است و خدای سن رسول اسری، بلبل شودا شیدا جانے پیدا تس کرو سودا یس کہی وفاداری۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا گیا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، آقا علیہ السلام آپ بھی اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو کتاب میں نے آپ کی طرف وحی فرمائی ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر لیجئے، اور اس کے بعد فرمایا گیا کیوں؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، یہی وہ عبادت ہے جو عبادت اس کو بے حیائی سے، وہ کون سی عبادت ہے؟ نماز۔ اور جب یہ نماز عشق نبی میں پڑھی جائے، عشق مصطفیٰ میں پڑھی جائے، اور حضور علیہ السلام کی محبت میں پڑھی جائے تو کیا ہی مزہ ہے۔ تو اس لیے اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے سورہ یونس میں ان الذین لا یرجون لقاءنا، تم لوگ یم دپن زہریا چھنا ایسی یم دنیا نیرن کے، زہریا چھنا ایسی یم دنیا، وہ لوگ جو کہتے ہیں شاید ہمیں مرنا نہیں، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں شاید ہمیں اللہ سے ملاقات نہیں کرنی ہے، وردوا بالحیات الدنیا، وہ راضی ہوئے کس پہ؟ دنیاوی زندگی پہ۔ انہوں نے سوچا شاید دنیا ہی سب کچھ ہے، انہوں نے کہا شاید ہمیں دنیا میں ہی رہنا ہے، مرنا نہیں ہے۔ اگر دنیاوی خواہشات کو آپ کو توڑنا ہے، لذات کو ختم کرنا ہے، تو آپ کو ضرور مرنا یاد کرنا پڑے گا، اپنی قبر کو یاد کرنا پڑے گا، اپنی آخرت کو یاد کرنا پڑے گا۔ اس سے کیا ہو جائے گا؟ دنیاوی لذاتیں ختم ہو جائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن چارپائی پہ سوئے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے آئی میں چارپائی ہند ترمت کیا نشان کات شان مبارک۔ صحابہ نے نظر کی، کہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے تو شان اقدس پہ نشان پڑے ہوئے اس چٹائی کے، کیوں نہ ہم آپ کے لیے نرم بستر لائیں، کیوں نہ آپ کے لیے ہم وہ بچھونا لائیں جس سے آپ کے نشان دور ہو جائے، نہ لگے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے اس مال اور اس دنیا سے محبت نہیں ہے، میرے لیے دنیا ایسے ہیں۔ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا جب کوئی سوار سفر کرنے کے لیے نکلتا ہے، کوئی سفر کرنے والا سفر کرنے کے لیے نکلتا ہے اور گھوڑے پہ چڑھ کے جاتا ہے، تو پھر جب وہ تھکتا ہے تو کسی سائے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے،
کسی سائے کے نیچے، وہاں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 1 ہفتہ 2 ہفتہ وہاں کیا کرتا ہے؟ پڑاؤ کرتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ پھر اس سامان کو اٹھاتا ہے اور اس سوار پہ چڑھ جاتا ہے، چلا جاتا ہے. اس جگہ کو بھی چھوڑ دیتا ہے اور اس سائے کو بھی چھوڑ دیتا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح میری دنیا. تو دنیا سے محبت کیسی کرنی ہے؟ تو آخرت سے محبت کرو نا، قبر سے محبت کرو نا. وہ زندگی اعلیٰ ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. وہی لوگ اللہ کے اس جنت کے وارث ہوا کرتے ہیں جنہوں نے اپنی راتیں سجودوں میں اور قیاموں میں گزاری ہے. آؤ. اسی لیے سورۃ الاولیاء تمہارے لیے ایک انمول تحفہ بھیجتا ہے، اس کا نام ہے حیا اور پردہ. پڑھو اس کتاب، لے لو اس کتاب کو، اپنی بچیوں کو دے دو، اپنی بیویوں کو دے دو، خود بھی پڑھو. حیا خود بخود قائم ہو جائے گی. اس گھر کو اگر آگ لگی ہے تو گھر کے چراغ سے. ہم نے کبھی اپنے بچوں کو دینی تعلیم دی ہی نہیں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا زندگی 4 طریقوں سے گزارو. آقا علیہ السلام سے عرض کی گئی آقا وہ کون سے 4 طریقے ہیں؟ پہلا طریقہ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر زندگی گزارنی ہے تو عالم بن کے گزارو. یہ دیکھو عالم بیٹھے، عزت کتنی، احترام کتنا، وقار کتنا. اس کی ذات کی عزت نہیں ہے، یہ علم کی عزت ہے. بہت بڑا مقام ہے یہ. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا عالم بنو، کیونکہ عالم ہی اللہ سے سب سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تمہیں خبر نہیں تو عالموں سے پوچھو، علم والوں سے پوچھو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمو زمان وائٹ علم گیس ختم. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کو عرض بھی کیا کتابیں اٹھا لی جائے گی؟ کیا یہ کتابیں نہیں رہے گی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ بات نہیں ہے. علم اٹھا لیا جائے گا یعنی عالم ہی نہیں رہیں گے. عالموں کی کیا کرو؟ قدر کرو اور اپنے بچوں کو کیا بناؤ؟ عالم. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر عالم نہ بن سکو تو طالب علم ہی تو بنو. طالب علم نہ بن سکو تو عالموں کی مجلسوں میں بیٹھا کرو. نہ بیٹھ سکو تو عالموں سے محبت کرنا سیکھ لو. 5واں طریقہ نہیں لینا. صحابہ نے عرض کی 5واں کون سا ہے؟ فرمایا 5واں طریقہ شیطان کا. شیطان